لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اصلاح معاشرہ کا عنوان ایک بہت اہم اور بہت عظیم عنوان ہے. ہم لوگ عام طور سے اس لفظ کو اپنے بول چال میں استعمال کرتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح کیسے ہو. اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا، سدھارنا، اور معاشرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی آتے ہیں باہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والی زندگی، جس کو ہم لوگ معاشرت بھی کہتے ہیں. ایک دوسرے سے مل جل کر آدمی زندگی کس طرح گزارے. معاشرت کا اور معاشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے اور تنہا تو زندگی گزارتا نہیں، بلکہ اس کو 24 گھنٹے میں کئی لوگوں سے سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے. گھر میں رہے گا تو والدین ہیں، بیوی بچے ہیں. کاروبار میں رہے گا تو کاروبار کے ساتھی ہیں، لین دین کرنے والے لوگ ہیں. مسجد میں آئے گا تو وہاں پر دیگر مصلیان ہیں. ملازمت میں رہے گا تو وہاں پر مالک اور نوکر ہیں. تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والی، اسی کو بولتے ہیں معاشرت. کہ آدمی تنہا زندگی نہیں گزارتا، اور اسی زندگی کو سدھارنے کا نام ہے اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی اصلاح کرنا. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کی ذات سے دوسرے تمام لوگ محفوظ ہوں، اپنی ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. یہ پوری اصلاح معاشرہ کا حاصل اور خلاصہ ہے. ہر ایک آدمی کی معاشرت سدھر جائے گی جب یہ کوشش کر لے کہ میری ذات سے دوسرے محفوظ ہوں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا. بخاری شریف کی روایت ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر تمام مسلمان محفوظ ہوں. گویا کہ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کر دی کہ مسلمان کہے جانے کا مصداق کون ہے. کون شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کی ضرر سے، جس کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، بچے رہیں. اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہو کافر، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو کامل مسلمان کہے جانے کا مستحق نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرتی اس نے کفر والا عمل. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن بہرحال اس نے ایسا عمل کیا جو ایمان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف. ایسے ہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مستحق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. اور یہی حدیث
پورے اصلاح معاشرہ کا حاصل اور خلاصہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے محفوظ ہوں. میں گھر کے اندر رہوں تو گھر کے اندر میری ذات سے میرے والدین کو تکلیف نہ ہو, مجھ سے میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو, میری ذات سے میری اہلیہ کو تکلیف نہ ہو. میں باہر رہوں تو جس سے بھی میرا سابقہ پڑے وہ لوگ میرے ضرر سے محفوظ رہیں. مکمل اسلام نام ہے 5 شعبوں کا. لوگ سنتے ہیں بارہا کہ صرف عبادات کے اندر اسلام اور ایمان اور دین منحصر نہیں ہے, بلکہ اسلام کے مکمل 5 شعبے ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں بار بار کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. تو دین انہی 5 شعبوں کا نام ہے. صرف عبادات کر لینے سے مکمل دین پر عمل نہیں ہوگا. ان مکمل 5 شعبوں کو ملا کر کے مکمل دین بنے گا جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جہاں پر ہماری عبادات بہت عمدہ اور اعلیٰ ہوں وہیں پر ہمارے اخلاق اور ہماری معاشرت بھی عمدہ ہو. جب جا کر مکمل دین ہمارا مکمل ہوگا. ان چیزوں کا تعلق یہ معاشرت اور اخلاقیات سے ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی عام طور سے ان چیزوں کے اندر بہرحال پیچھے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل نہیں ہے, لیکن بہرحال پیچھے ہیں معاشرت اور اخلاقیات میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ معاشرت, وہ زندگی, وہ رہن سہن کا طریقہ دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر لا محالہ یقیناً دوسرے بھی اپنے بن جائیں اور وہ اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن آج ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق ویسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے دوسروں کو دعوت دے سکیں. ہمارا اپنا عمل دوسروں کے لیے دعوت ہونا چاہیے, اپنے عمل سے دوسروں کو تبلیغ کرنا چاہیے. یہ ہے معاشرت اور اخلاقیات کا حاصل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کو اتنا اہم کر کے بتایا ہے کہ اگر ہماری کچھ کوتاہی عبادات کے اندر, نمازوں کے اندر اگر ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت اپنے شان رحیمی سے معاف کر سکتے ہیں, وہ بخش دی جائے گی. عبادات اگرچہ معاف نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر اس میں ادائیگی میں کچھ کوتاہی رہ جائے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مسائل معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق ہیں, اس میں اگر کوئی کوتاہی اور کوئی لفظ ہوتی ہے, کسی کا حق ادا نہیں کیا جاتا, تو جب تک کہ صاحب حق ہم کو معاف نہ کر دیں, ہم اس کے حق کو ادا نہ کر دیں, تب تک کہ اس کی معافی نہیں, تب تک کہ وہ معاف نہیں ہوگا. یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہماری عبادات میں اور حقوق الکام میں جو جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے اس میں اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں. لیکن معاشرت میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہوگی, کوئی کوتاہی ہوگی, جب تک کہ ہم اس حق کو ادا نہ کر دیں یا صاحب حق ہم کو معاف نہ کر دے, تب تک تو اس کی معافی بھی نہیں. اسی لیے علماء کرام نے توبہ کی جو شرائط بیان فرمائی کہ آدمی کی توبہ قبول ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں کہ آدمی اگر اپنے سابقہ زندگی سے توبہ کرنا چاہے, گناہوں سے توبہ کرنا چاہے, تو اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ الندم علی ما مضی, جو زندگی گزر گئی جو کر لیے اس پر ندامت ہو, اس پر شرمندگی ہو. نماز چھوٹ گئی, ہم کو اس عمل سے توبہ کرنا ہے تو پہلے چھوٹنے پر ہم کو ندامت ہونا چاہیے. ہم لوگ صرف توبہ کریں اور معافی مانگے اور نماز چھوٹنے پر اور گناہ ہونے پر کوئی ندامت نہ ہو تو توبہ نہیں.
اور ندامت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اتنی شرمندگی ہو کہ اس کو کچھ اچھا نہ لگے. جسے کبھی کبھی ہوتا ہے زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، بولتے ہیں موڈ آف ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا، تو ندامت ایسی ہو کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جائے کہ میری نماز چھوٹ کیسے گئی. یہ مطلب ہے شرمندگی کا، اتنی شرمندگی ہو. دوسری شرط توبہ کی قبولیت کے لیے آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہو. العزم علی الا یعود الیہ، یہ عزم ہو کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑے، اس کے بعد توبہ کرے. اگر آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور پھر بھی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کنویں کے اندر کوئی جانور گر جائے اور گر کر مر جائے. اب آپ کنویں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس جانور کو نکالیں، اس کے بعد اس میں سے پانی نکالیں، 200-300 بالٹی جو بھی نکالنا ہے. اب اگر آپ جانور کو کنویں کے اندر ہی پڑا رہنے دیں، آپ چاہے پورا کنواں خالی کر لیں تو وہ پاک نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو وجہ ناپاکی کی ہے، جو گندگی ہے تو اس کے اندر ہے. تو اس طرح سے اگر آپ گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس گناہ کو چھوڑیں جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اس کے بعد توبہ کریں. یہ توبہ کی بنیادی 3 شرطیں ہیں. لیکن یہ 3 شرط ان گناہوں کے متعلق ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور اگر گناہ بندوں سے متعلق ہے تو اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے اس حق کو ادا کریں. اگر ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال ہمارے ذمے میں باقی ہے، ہم کتنی ہی توبہ کر لیں وہ معاف نہیں ہوتی. اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے. یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ یہ احادیث سنتے ہیں کہ بلا عمل کر لینے سے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنے درجات بلند ہو جائیں گے، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقوق و لباس سے متعلق گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں. وہ معاف نہیں ہوتے. آدمی کتنے سے کتنا بڑا عمل کر لے. حج کے بارے میں آتا ہے ہجرت اور حج، کہ ہجرت اور حج یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ حج اور ہجرت کر لینے سے بھی وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے. اگر ہمارا مالی حق ہے، کسی بندے سے متعلق حق ہے، تو آپ حج نہیں، حج پہ حج کتنا بھی حج کر لیں، بہرحال وہ معاف نہیں ہوگا، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے. اس سے ہم لوگ حقوق لباس کی، معاشرت کی اور اخلاقیات کی اہمیت کو سمجھیں. بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ جو حدیث ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آدمی ایک مدت تک کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن بعض محدثین اور بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اسلام لانے سے بھی مالی حق معاف نہیں ہوگا. اگر کسی کا مالی حق پہلے باقی تھا تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہوگا اسلام لانے سے بھی. اب ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر دوسروں کے کتنے حقوق باقی رہتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو تکلیف دے دی، کبھی کسی کو سخت سست کہہ دیا، کبھی کسی کا حق ادا نہیں کیا. یہ سب چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. جب تک ان چیزوں کے اندر سدھار نہیں آئے گا تب تک کہ وہ اصلاح معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ معاشرت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو بہت بڑا صوفی بننا ہو، بہت بڑا زاہد اور عابد بننا ہو تو کسی اور خانقاہ میں چلا جائے. میرے یہاں تو انسان بننے کے لیے آئے کہ انسان وہ ہے جس کی ضرر سے دوسرے محفوظ ہوں اور جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہوں، تو وہ تو شاید انسانوں کے اندر نہیں. اس طرح فرمایا جاتا ہے.
اور کہتے تھے کہ جب میں اپنے مریدین کو اور سالکین کو پڑھنے کے لیے معمولات دیتا ہوں کہ تم فلاں تسبیح پڑھو، فلاں ذکر کرو، نفل نمازیں پڑھو، پھر جب ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بہرحال کم ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کے بارے میں اس طرح معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی زبان صحیح نہیں ہے، تو اس سے مجھ کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ شریف ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ما من شیء نفل فی میزان العبد المؤمن من حسن خلقہ، آدمی کے نامہ اعمال کو وزنی کرنے والی چیز سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اس میں حسن اخلاق۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت میں نامہ اعمال وزنی ہو، بھاری ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور پھر آگے بیان کیا کہ ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العزت بدگوئی کرنے والے کو، بد اخلاق شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب نہیں رکھتے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، جس کی زبان اچھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس چیز کی بنیاد پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ بہت کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العزت کا تقوی، خوف اور ڈر اور حسن اخلاق۔ اور پھر سوال کیا گیا ان اکثر ما يدخل الناس النار، سب سے زیادہ کس چیز کی بنیاد پر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الفم والقلب، زبان اور شرمگاہ۔ ایک عام طور سے انسان سے ہونے والے گناہ ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں اعضاء سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جن چیزوں کی بنیاد پر آدمی جہنم کے اندر انسان داخل ہوں گے وہ ہے اس کی زبان اور شرمگاہ۔ یہ معاشرت کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص اگر وہ بہت زیادہ تہجد گزار ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، زندگی کے اندر بہت اس کی عبادات ہیں، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین، اس کا معاملہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ اگرچہ عبادات اور نیکیاں بہت کم کرتا ہے لیکن اس کے اخلاق بہت پیارے ہیں، وہ اپنے اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه، کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ تو یہ آدمی درجے میں اس آدمی سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہماری معاشرت اچھی ہو، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہماری ذات سے، ہمارے اپنے آپ سے، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر کبھی کوئی کم زیادہ غلطی ہو جائے تو ہم فوراً معافی تلافی کر لیں، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے حق کو ادا نہ کر دیا جائے۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہم لوگ بارہا مذاکروں کے اندر اور بیانات کے اندر سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ایسا شخص کون ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہے، غریب ہے، کس کو تم لوگ مفلس سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ ساز و سامان ہو، نہ مال دولت ہو،
عام طور سے اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، میرے امت کا مفلس تو وہ ہے المفلس من امتی من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وزکاۃ وقیام وصدقۃ وحج۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے قیامت میں جب آئے گا تو بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ لوگ دیکھ کر کے اس کو اچھش کریں گے کہ اتنی نیکیاں کہاں سے بٹور لائے، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وَإِنَّهُ قَدْ قَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ کسی کو مار دیا ہوگا ناحق، کسی کا ناحق خون بہا دیا ہوگا، کسی کو گالی بک دی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھا لیا ہوگا، یہ تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام صاحب حقوق کے حق اس کی نیکیوں سے ادا کرے، وَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائے گی، اور آخر کار انجام یہ ہوگا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی تو صاحب حقوق کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم دُرِحَ فِي النَّارِ، انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنی نیکیوں کو ہم ضائع نہ کریں، اتنی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو ضائع نہ کریں۔ ہم دوسروں کی غیبت کر کے، حسد کر کے، تکلیف پہنچا کر کے اس طرح سے اپنی زندگی کی نیکیاں ضائع کر دیں۔ ہم یہاں پر اس خوش فہمی میں ہیں کہ میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، میرے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن ہم کو اپنے ان گناہوں کا احساس نہیں ہے، ہم کو اپنی ان کوتاہیوں کا احساس نہیں ہے، ان کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہماری یہ تمام نیکیاں ضائع اور ختم ہو جائیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام نے معاشرت کو اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانے کو کتنی اہمیت دی ہے کہ نماز با جماعت کتنی اہم عبادت ہے۔ نماز با جماعت اتنی اہم چیز ہے کہ آدمی اگر جان بوجھ کر کے با جماعت نماز ترک کر دے تو وہ فاسق شمار ہوتا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت ترک کر دے تو آدمی فاسق ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجمع کے اندر آتا ہے تو لوگوں کو تنفر ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس کے آنے سے بھٹکتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ وہ گھر پر تنہا نماز ادا کرے کہ اگرچہ جماعت با جماعت نماز اپنی جگہ بہت فضیلت رکھتی ہے، لیکن شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حج عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پر حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، عظیم چیز ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقہا نے کیا بیان کیا کہ اگر ایسا ہو کہ تم بوسہ دینے جاؤ گے تو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو تم اس کو بوسہ مت دو۔ شریعت نے ہر جگہ پر معاشرت کو اور اخلاقیات کو عبادات پر مقدم کیا ہے، فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے اور ہمارے دل و دماغ سے معاشرت کے اور اخلاقیات کی اہمیت نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک دوسرے سے تکلیف ہے، گھر کے اندر بھی ایک دوسرے سے پریشان ہے، باہر بھی ایک دوسرے سے تکلیف ہے۔ یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ اور جڑ ہے۔ اس لیے حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ذہنی طور پر بھی تکلیف کسی کو دینا درست نہیں ہے، زبان سے اور ہاتھ سے تو دور کی بات ہے، صرف ہم ذہنی طور پر کسی کو پریشان کر دیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو فلاں تاریخ پہ لوٹا دیں، اب وہ تاریخ آ گئی پھر بھی ہم نے قرض واپس نہیں کیا، اب وہ شخص اگر سے تم سے مانگنے سے شرم کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو ذہنی طور پر ٹینشن ہے، تکلیف ہے کہ میرا قرض چڑھ واپس کرے گا، تو یہ ذہنی طور پر تکلیف دینا ہوا۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ذہنی طور پر تکلیف دینا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے
کہ ہم لوگ شریعت نے قرض لینے کی رخصت دی ہے کہ ضرورت پر قرض لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اس سے ایک دوسرے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی درست نہیں، وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگے، کہا کہ سود کی حرمت تو اس طرح شریعت کے اندر واضح ہے کہ اس کو بچہ بھی جانتا ہے، سود لینا دینا حرام ہے، ہر شخص جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اس کو ایک دم واضح کر کے بیان کر دیا گیا، لیکن کسی سے قرض لے کر کے اس کو واپس نہ کرنا، اس کا گناہ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے قرض لیا اور لے کر کے اس کو واپس نہ کرے، تو چونکہ عام طور سے جو سودی قرض کا جو رواج ہوا وہ اسی وجہ سے کہ آدمی جب سود بڑھا کر دینا پڑے گا تو وقت پر واپس کرے گا، لیکن جو قرض حسنہ ہے بغیر سود کے قرض دیتے ہیں تو پھر اس میں جو شخص قرض لیا بعد میں ادائیگی کے اندر پریشان کرتا ہے۔ تو ہم اس کا بھی گناہ سمجھیں کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہو، وقت پر ادائیگی نہیں کرتے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ادا ہی نہ کریں تب تو قیامت کے دن اس کی ادائیگی کرنا ہی ہے، جیسا کبھی بتایا گیا کہ ہمارے اپنے اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک اور خرابی جو رائج ہے اور جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد، والد ہوں والدہ ہوں، ان کے انتقال کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے ترکے کو شرعی طریقے کے مطابق ورثہ کے اندر تقسیم کر دینا، اس کا رواج بھی مسلمانوں کے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ یا تو کرتے ہی نہیں، اور یا تو کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے جس کو جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ شریعت نے تمام ورثہ کے حصے مقرر کیے ہیں اور اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ مرنے والے نے اگر 10 روپیہ بھی چھوڑا ہے تو اس کا ترکہ اس کو شرعی طریقے پر تقسیم کرنا لازمی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی خرابی اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا ایک بہت بڑا فرض اور حکم یہ بھی ہے، جیسے بہت سارے احکام ہیں وہیں پر ایک حکم احکام میں سے حکم میراث بھی ہے کہ اس کو وقت پر ان کے اپنے تمام ورثہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کوئی ایک وارث اپنے مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال کو اپنے قبضے میں رکھ کر کے اس میں سے اضافہ کرتا رہے، بڑھاتا رہے اور اس مال کو ورثہ میں تقسیم نہ کرے، وہ جتنا بھی اس سے اضافہ کرے گا سب اس کا ناجائز ہوگا، اس لیے کہ میری ملکیت تو ہے نہیں۔ میں اگر 5 بھائی ہوں تو اس کے اندر 5 بھائی کا حق ہے، اب میں اس کو تقسیم نہ کر کے اس میں بڑھوتری کرتا رہوں، اضافہ کرتا رہوں تو کیا ہوگا؟ آگے چل کے بہت سارا ہو جائے گا، اور جب 10 سال 20 سال کے بعد تقسیم کرنے کی نوبت آئے گی تو اب جھگڑا کھڑا ہوگا۔ ایک بھائی کہے گا کہ والد صاحب کے انتقال کے وقت اتنا ہی تھا لیکن اضافہ کس سے کیے؟ تو یہ مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جبکہ آپ وقت پر اس کی تقسیم نہ کریں۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ پر لازم ہے کہ تمام لوگ اس کے درجے کو آپس میں شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کریں۔ دوسرے کے مال کو روک کر کے اس میں اضافہ کرنا، اس میں بڑھوتری کرنا، وہ تمام چیزیں ناجائز ہوگی، اور جو اس کا کھانا ہوگا پینا ہوگا تمام چیزیں اس کی ناجائز اور حرام ہوگی۔ ہماری عبادات اور دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں سکھاتے ہیں کہ علم کا حاصل اور مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر حرام اور حلال کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حرام کیا، حلال کیا، میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، میں کن چیزوں کو استعمال کر سکتا ہوں کن چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل صدقات کے اندر یہ حدیث ہے
کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے رسولوں، نیک کام کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک کام کرو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. دونوں لفظ کے اندر علماء نے جوڑ یہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی حلال رزق استعمال کرے گا تو خود بخود اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال نیک ہوں، اس کے جسم سے اخلاق حمیدہ نکلے، اس کے جسم کے اندر پیدا ہونے والے اعمال اور اخلاق نیک ہوں گے. اور جب رزق ہی ہمارا ناجائز ہوگا اور حلال نہیں ہوگا، کمائی حلال نہیں ہوگی، تو بدن سے صادر ہونے والے اعمال بھی اسی طرح کے ہوں گے. اور اسی چیز کا حکم دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والوں، پاکیزہ رزق کو کھاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دور دراز سے لمبا سفر کر کے کہیں پر پہنچے، کسی اللہ والے کے پاس جائے، کسی مجلس اور محفل میں جائے اور وہاں پر جا کر کے دعا کر رہا ہے یا اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، غذا بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو دعا کے قبول نہ ہونے کا، اعمال کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے غذا، ہمارا مال کیسا ہے اس کو ہم کو تمیز نہیں. یہ تمام چیزیں آ کر کے منحصر ہوتی ہیں المسلمون سلم المسلمون باللسان کی وجہ سے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ایک پوری معاشرت کا، پورے اخلاقیات کا حاصل ہے. اور معاشرے کی اصلاح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کی اصلاح کر لے. بولنے والا بولتا رہے گا، سننے والا سنتا رہے گا، لیکن اگر اپنی ذات کی اصلاح نہیں ہوگی تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. ہر فرد کا نام معاشرہ ہے، معاشرے میں ہر فرد رہتا ہے. ہر فرد اپنی ذات کی اصلاح کر لے، تمام فرد سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.